بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 160، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72، سورہ محمد آیت نمبر 14۔ اے برادر، موت بہت بڑی آگاہی ہے۔ عالم آخرت میں ہر شے واضح ہو جائے گی۔ وہاں ہر آواز کو بہت اچھی طرح سے سنا جا سکتا ہے۔ جو کاشت کرو گے وہاں 10 گنا کاٹو گے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 160 میں بیان ہوا۔ اس دنیا کا عطر خود تمہاری اپنی خوشبو ہے، اور اس دنیا کی آگ تمہارا اپنا کردار ہے۔ خواب خرگوش میں سوئی ہوئی آنکھیں وہاں جا کر کھل جائیں گی۔ وہاں جا کر ہر نیکی اور بدی کی جزا اور سزا سامنے آ جائے گی۔ وہ دنیا پاک کو اور پاک بنا دے گی، اور برے کو بد سے بدتر بنا دے گی۔ اگر تم یہاں ایک روٹی دو، اس کے بدلے میں وہاں تمہیں کئی گنا ملے گا، جیسا کہ ایک بیج بونے سے کئی خوشے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر تم شمع ہو تو چراغ میں بدل جاؤ گے، غنچہ گل بن جاؤ، وہاں جا کر باغ بن جاؤ گے۔ ایک دانہ بونے پر تمہیں کتنے باغ حاصل ہوتے ہیں، تمہارے ایک دانے پر خدا تمہیں کتنے باغ نصیب فرمائے گا۔ تمہاری حرکت پر برکت خدا دے گا۔ چاند بن جاؤ، تمہیں سورج کے لیے بھی قابل رشک بنا دیا جائے گا۔ ایک چھوٹے سے تارے بن جاؤ، تمہیں عظیم ستارہ بنا دیا جائے گا۔ خالق کون و مکان کی بات خوب غور سے سنو۔ جس شخص کی چشم بصیرت اس دنیا میں کام نہیں کرتی، وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں یہ مطلب بیان ہوا۔ دوستی و دشمنی کا اختیار تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ خوب آنکھیں کھولو، قیامت بھی تم ہی ہو۔ اگر کانٹے بونے والے ہو تو تم پھر کانٹوں میں بری دنیا کی جانب ہی رواں دواں ہو، اور اگر پھول ہو تو کئی گلستان تمہاری انتظار میں ہیں۔ اس دنیا میں لگا ہر درخت خود اپنے ساتھ اپنی جزا و سزا قیامت کے لیے ہے۔ غم یا خوشی کا انتخاب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ذرا ہمت سے کام لو، کیونکہ تم خود ہی قیامت ہو اور خود ہی جزا۔ یہ سب چیزیں تمہاری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ وہ دنیا تمہارے اپنے اعمال کی تصویر ہے۔ آگ سے شکوہ مت کرو، کیونکہ تم خود آگ ہو۔ تم تو خود اس جہنم کا ایندھن جمع کر رہے ہو۔ ظلم، بیجا، کنجوسی، خود غرضی، حرص و طمع اس عالم میں دردناک عذاب بن کر سامنے آئیں گے۔ عبادت و بندگی خدا میں بہائے جانے والے آنسو وہاں پر آب حیات کے چشموں کی صورت میں نمودار ہوں گے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب میں دودھ و شہد کی نہروں کے بارے میں بہت پڑھا ہوگا، سورہ محمد آیت نمبر 14۔ دراصل وہاں کا دودھ تمہارے اپنے اعمال کا نچوڑ ہے، وہاں کا شہد تمہارے اپنے اعمال کی مٹھاس ہے۔ افسوس کہ ہم غفلت میں پڑے رہے اور سالہ سال گھاٹے کا سودا کرتے رہے۔ ہم نے جہان فانی سے دل لگا لیا۔ دراصل ہم نے دریا کی موج پر اپنا گھر تعمیر کر رکھا تھا۔ اگر اس دنیا میں خواب غفلت میں ہی سوئے رہیں تو پھر اس دنیا میں بھی گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں بھی گھاٹے میں۔ ذالک ھو الخسران المبین۔ میں نے ایک دفعہ پریشان حال اور پس مردہ لوگوں کی صحبت اختیار کی اور قبرستان چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر طرف سے شور و غل کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ قبروں پر آنسو بہائے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک پروردگار عالم کی طاقت و قدرت سے میری آنکھوں کو سامنے سے مادیت کے حجابات پردے دور ہو گئے۔ اب میری توجہ شور و غل اور گریہ و زاری سے ہٹ چکی تھی۔ میں خود کو ایک بہت ہی مختلف دنیا میں محسوس کر رہا تھا۔ اس مٹی اور پتھر کے پار مجھے عجیب و غریب مناظر دکھائی دینے لگے۔ میں نے وہاں پر بہت سے بادشاہوں کی لاشیں دیکھی، ان میں سے ہر ایک کے منہ میں سانپ نظر آ رہے تھے۔ قیصر، فرعون اور اسکندر جیسے بڑے بڑے بادشاہ سب عذاب میں گرفتار تھے، اور ان کا منہ سانپوں اور بچھو سے پر تھا۔ ان کے سینے چاک جبکہ ہونٹ بولنے سے قاصر تھے۔ ان کی ارواح خدا کے عذاب میں جل رہی تھی۔ ان کے اپنی کھوپڑیاں ان کا جام تھی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی برا انجام ہو سکتا ہے؟ بہت سے عاشق اب خاک میں سوئے ہوئے ہیں، اور بہت سے چاند چہرے پھول کی پتیوں کی مانند جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ یہاں کسی شیریں کو فریاد کا وصال حاصل نہیں، سب کے سب گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے رسا گردم دبائے بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کو خود اپنی ہوش نہیں۔ بڑے بڑے مالداروں اور سونے اور چاندی کے شہنشاہوں کا مال دوسروں کے ہاتھ میں ہے، جبکہ وہ اس عالم میں بلا و عذاب میں گرفتار ہیں۔ کہاں وہ چاند چہرے، کہاں قبر کی یہ تاریکی، اب وہ دل ربائی ناز و نخرہ کہاں گیا؟ اب ان کے ہاتھ پاؤں شکست و ریخت کا شکار ہو چکے، ہڈیاں گل سڑ چکیں، بالوں کا نام و نشان تک نہیں بچا۔ یہاں بڑی بڑی گانے والیوں کی زبان گونگی ہو چکی ہے، اور میں گسار میں کوشی کو مکمل بھول چکے ہیں۔ بڑے بڑے موسیقاروں کی بچی کچی ہڈیوں پر سانپ رقص کنا ہے۔ اچانک ایک قبر سے آواز اٹھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے دور سے کوئی روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے خواب غفلت میں پڑے زندہ انسان، تم بھی میری طرح نہ کوئی پیسہ باقی رہنے والا ہے، نہ اولاد اور نہ بیوی۔ جب تک سانس کی دوڑ چل رہی ہے، موت کے پنجرے میں بند ہونے سے پہلے دنیا کے اس چمن زاد سے کچھ دانے زاد راہ چن لو۔ ہمارا سفر بہت طویل ہے، منزل بہت دور ہے، اس لیے اے مسافر کچھ زاد راہ کا انتظام کر لو۔ میں یہ آواز سن کر ڈر گیا، رونا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ آواز بلند ہوئی، کل شیء ھالک الا وجہہ، یعنی خدا کے سوا ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ تمام تخت و تاج آخر تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور سب کا انجام انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا، موت کی صورت میں ہونا ہے۔
اے انسان، دنیا کو دنیا کی ہوا اور ہوس کے بدلے نہ بیچو۔ اے غافل، اس سونے کے خزانوں کو سونے کا پانی چڑھے تانبے کے عوض نہ بیچو۔ اگر عزیز بننا چاہتے ہو تو اپنا دامن آلودہ نہ کرو۔ اپنے یوسف کی عزت و آبرو کو زلیخا کو نہ بیچو۔ تیرے پاس اگر روٹی کا ٹکڑا ہے تو کسی کے در پر کیوں جاتے ہو؟ اپنے قیمتی موتی کی آبرو کو دریا کے ہاتھوں نہ بیچو۔ رات کے وقت خوف خدا میں بہائے جانے والے آنسو قیمتی موتی بن جائیں گے، اور آنسو کے قطرے کو ثریا ستارے کے عوض بھی نہ بیچو۔ اس جلد گزرتی ہوئی زندگی کا ایک سانس بھی تیرے تابع نہیں، اس لیے آج کی اطاعت و بندگی کی فرصت کو کل کو نہ بیچو۔ عاقلوں کو کسی دھوکے سے راہ راستگی سے نہیں بھٹکایا جا سکتا۔ نیک عمل کے خریداروں کو تقویٰ کی عظیم دولت نہ بیچو۔ خود میں خدا کی محبت کے طلب پیدا کرو، جنت کے خریدار مت بنو۔ خدا کی محبت کو جنت کے درختوں و نعمات کے عوض مت بیچو۔ کسی کے وسوسے سے صراط مستقیم سے دور مت ہٹو۔ خدا کی عطا کردہ جنت کے محل کو ہوا کے ہاتھوں مت بیچو۔ اے دوست، اب کچھ ہمت کر لو تاکہ مرنے کے بعد عظیم الشان شوکت کے مالک بن جاؤ۔ ناپاک لوگوں کو حق تعالیٰ کے عرش تک کوئی رسائی نہیں۔ اس پرواز کے لیے تمام ہر لحاظ سے پاک و طاہر ہونا چاہیے۔ اگر تم اس دنیا میں تریاک بنو تو اس دنیا میں تمہیں کسی رنج و تلخی کا سامنا نہ ہوگا۔ اگر تم دنیا کے اس باغ میں کچھ نہ بو تو کٹائی کے وقت سوائے غم و اندوہ کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تمہاری جان کے باغ میں صرف اس وقت پھول کھل سکتے ہیں جب تم خاک میں سوئے بیج کی مانند بنو۔ بے عنوان اللہ بفضل کتاب خدا، اردو ترجمہ، آج مورخہ 10 مارچ 2006 بروز جمعۃ المبارک، بمطابق 11 صفر المظفر 1427 ہجری، بے مقام اسلام آباد، پاکستان، اس بندہ حقیر پر تقصیر کے گناہ گار ہاتھوں سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ آپ کی مخلصانہ دعاؤں کا ہر دم محتاج سید ریاض حسین صفوی۔ اس کتاب کے ترجمے کی اصل متن سے تطبیق اور پروف ریڈنگ آج مورخہ 16 مارچ 2006 بفضل تعالیٰ تمام ہوئی۔ طالب و محتاج دعا محمد لقمان ڈار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم۔